وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ جان ابراہیم ذا انوار رب، جان ابراہیم ذا انوار ذوب، بے حذر در شعلہائے نار رب، چون کے اسماعیل در جویش فتاد، چون کے اسماعیل در جویش فتاد، پیش دشنا آبدارش سر نهاد، جان داود جان داود از شعاعش گرم شد، آیین اندر دست بافش نرم شد، چون سلیمان شد وصالش را رضی، دیو گشتش بنده فرمان مطیع، در قضا یعقوب چون بنهاد سر، چشم روشن کرد از بوی پسر۔ انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مثنوی مولا روم، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری خانقاہ مولا روم کی تزئین و آرائش اور تعمیر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس لا فانی فکر کے فروغ کے لیے ہے، جو اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے اس فقیر نے نشاندہی کی تھی اور آج کو پھر دہراتا ہوں کہ مثنوی شریف میں وہ پورا کا پورا 100% 100% زاویہ مل جاتا ہے، اگر اس کو فالو کرتے رہیں تو نجات اخروی اگلے مرحلے میں اور کشادگی دنیا ابھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ مثنوی کا اعجاز ہے، یہ مثنوی کا خاص انداز ہے کہ ایسا زاویہ نہ صرف سننے کو ملتا ہے، سمجھنے کو ملتا ہے، اور بالکل لائن اپ مولانا فرما دیتے ہیں، بالکل لائن دکھا دیتے ہیں کہ کون سی لائن ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جو لائن اللہ کے ہاں مقبول ہے وہی مقبول ہے نا، باقی ہمارے اور کسی کے بنائے ہوئے فلسفے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے بس وہی پسند ہے، اور وہی مقبول بارگاہ خداوند متعال ہے۔ اس کا جو بھی زاویہ ہے وہ سطحی ہے، جو بھی زاویہ ہے وہ انتہائی سطحی ہے۔ تو پختگی کہاں سے ملے گی؟ پختگی پختوں سے ملے گی۔ پختگی خوفتہ کی کنات بیدار، جو سو رہے ہیں صدیوں سے، غفلت میں ہیں ان کے خانوادے اور ان کے سارے قبیلے، وہ کیا کسی کو روشنی دکھائیں گے؟ جو جاگے ہوئے ہیں وہ روشنی دکھائیں گے۔ تو جہاں سے چاہیں گے اللہ کے نور کے اجرا کی کیفیت کو نہ صرف جاری کر دیں گے بلکہ حفاظت بھی کرنے کا سلیقہ اللہ انہیں عطا کرے گا۔ یہ مثنوی شریف ہے جو تبدیلی کی کتاب ہے، جو فکر کو مامیز دینے کی کتاب ہے، فکر کو آگے بڑھانے کی کتاب ہے،
ہم جو صدیوں سے غفلت کا شکار ہیں اور جو کچھ ہمارے حصے میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی منزل پر ہیں. یہ کمال نہیں بلکہ زوال کی کیفیت ہے کہ ہم اتنے پختہ ہو گئے ہیں اپنی فکروں کی تنگی کے حوالے سے کہ تبدیلی کی نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی حرکت ہے، نہ کوئی جد و جہد ہے، بس وہ صحیح لائن پر چلے جا رہے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھا ہوا اندیکھے کے برابر کیسا ہو سکتا ہے، لاٹھی والا آنکھ والوں کے برابر کیسا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ لاٹھیوں کے سہارے چل رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی آنکھوں کے سہارے چل رہے ہیں، کچھ لوگ تقلیدی مذہب پر ہیں اور کچھ لوگ تحقیق کی منزلیں طے کر رہے ہیں. تو بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ کر بتائیے کہ کون بہتر ہیں؟ جو تحقیق کی منزل پر ہیں، جو جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. اگر بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت نہ کرے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. حرکت اتنی ضروری ہے، حرکت اتنی اہم ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ اتنا ضروری ہے کہ جو پہچانتے جائیں گے راستے کو، اہل اللہ کو، اللہ سے محبت کرنے والوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو. یہ راستہ کون دکھاتا ہے؟ یہ راستہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دکھاتے ہیں. ہمارے شیخ نے جب ہمیں نسبت دی دوستوں، خلافت دی، چاروں سلاسل میں اجازت دی، چاروں سلسلوں میں ہم بیعت کر سکتے ہیں، اضافت جو دی وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی دی. کہ راؤ صاحب مولانا روم سے میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کام کریں، نہیں فرمایا. سمجھدار جو ہوتے ہیں مبتدیوں کو، نئے آنے والوں کو حکم نہیں دیتے. اگر حکم دیں اور وہ بیچارہ نہ کر سکے تو برباد ہو جائے گا، اشارے کر دیتے ہیں. فرمایا مجھے مولانا سے عشق ہے، میرے شیخ نے فرمایا راؤ صاحب مجھے مولانا سے عشق ہے، مجھے مثنوی سے عشق ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جملے نے اس فقیر کے دل پر ایسا اثر کیا کہ گزشتہ 25 سال، ربیع صدی کہتا ہوں، 25 سال سے بس شیخ کے اشارے پر یہ جو کچھ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے. تم قدم بڑھاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اسباب پہ بھروسہ نہ کرو، مسبب پہ بھروسہ کرو جو اسباب کو بناتا ہے، جو اسباب کو بنانے پہ قدرت رکھتا ہے، جو اسباب کو بنانے پہ قدرت رکھتا ہے. تم اس سے جڑ کر تو دیکھو کہ تمہاری زندگیوں میں اسی 40 50 55 60 65 سال کی زندگی میں وہ کچھ دکھا دے گا خدا جو نسلوں میں کئی نسلوں نے نہیں دیکھا. تو اس کے لیے استقامت شرط ہے، اس کے لیے مضبوطی شرط ہے. مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات گزشتہ نشست میں یہ میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ جب اللہ نے تخلیق کا مرحلہ شروع کیا تو اپنے نور کو چھڑکا. اللہ نے اپنے نور کو اپنی تخلیق پر چھڑکا، پورا سراپا سر سے لے کے ناخن تک دے دیا. ابھی بھی بس نہ ہوئی کہ نور کا چھڑکاؤ بھی کر دیا. اللہ غنی، کیا عطا کرنے والا ہے، کیا عطا کرنے والا ہے کہ سر کے بالوں کی لائن سے لے کر ناخن تک تو دے دیا. اب تسلی پھر بھی نہ ہوئی کہ کمال تک پہنچانا ہے کہ میں نے جو بنایا ہے آدم مٹی سے، اس میں کیسے کیسے یوسف اور کیسے کیسے یونس اور کیسے کیسے زکریا اور کیسے کیسے یحییٰ اور کیسے کیسے عیسیٰ میں بنا کر دنیا کو دکھاؤں گا. اور دکھا رہا ہے، مسلسل دکھا رہا ہے. گزشتہ نشست میں بات ہوئی تھی کہ اللہ نے نور کا چھڑکاؤ کیا اور اس نور کے چھڑکاؤ جن پر چھڑکاؤ ہوا پہلے مرحلے میں وہ انبیاء کہلائے. قرآن کے ہر صفحے پر مختلف انبیاء کے حالات و واقعات، حیات، معجزات اللہ نے رکھیں، ہر صفحے پہ رکھیں، ہر صفحے پہ رکھیں. تو فضیلت کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں جن پر نور کے چھڑکاؤ کی بارش ہوئی وہ مقدم ہیں. تو بات چلی تھی آدم علیہ السلام صفی اللہ، آدم صفی اللہ. اس کے بعد اس کے فوراً بعد دوستوں غالباً بیان کیا ہے یا کروں گا کبھی کہ آپ کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے سورہ بقرہ بہت اچھا مضمون ہے، ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، سمجھنا چاہیے. 2 بیٹے سب سے پہلے ہوئے حابیل اور قابیل، اور یہ سمبلائز کر دیا اللہ نے، ان کی پہچان رکھ دی کہ 2 طبقے، 2 فکریں، رائے خدا پر چلنے والے، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے، ان دونوں شخصیات میں نمایاں ہو گئے. حابیل
اس زمانے کی شریعت یہ تھی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی ایک ساتھ. آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروعات میں بالکل ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی. قابیل کے ساتھ لبودہ پیدا ہوئی اور حابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی. تو سسٹم یہ بنا کے دیا گیا, شریعت یہ بنائی گئی کہ جو ایک جھول کے بچے ہیں لڑکا اور لڑکی, ان کے دوسرے جو جھول ہے اس سے ان کو کراس کیا جائے, ان کا نکاح کیا جائے. ٹھیک ہے, بالکل شروع سے لے کے چلوں گا. امکان ہے کہ ایک نشست اور بھی ہو جائے, مگر راہ دکھا دوں گا. چلنا اور نہ چلنا, اختیار کو کرنا یا نہ کرنا سامعین پر چھوڑ دوں گا. قابیل کے ساتھ لبودہ اور حابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی. اقلیمہ جو تھی, جو ہم نے متبادل کرنا تھا جوڑے بنانے, اللہ کی مشیت ہے بھائی. دنیا کی شروعات اس طرح سے اللہ نے کی ہے, جس طرح چاہے کرے, مالک کل ہے بھائی. اسے کون پوچھے گا کہ آپ نے یہ کہ اب جو ہم کر رہے ہیں آج کل جو ہمارے سے ناتے ہیں, ہم اس دور کی شریعت میں ہیں. اس دور کی شریعت یہ تھی کہ کراس. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ, اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا تھا, تو وہ ذرا واجبی شکل کی تھی. امتحان آ گیا. اس نے کہا کہ نہیں, میں اس سے نکاح نہیں کروں گا, شادی نہیں کروں گا, میں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ کروں گا. اور یہ شریعت کے خلاف بات تھی, بالکل اس فقی شریعت کے خلاف بات تھی. ایسا ہونا تھا. تو پھر جب اس نے نہیں مانی بات اور ضد کرنے لگا, تو اللہ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ پیغام آیا کہ ٹھیک ہے, ہم اس کو دکھا دیں گے. پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوگا اس کا, باقاعدہ دکھایا جائے گا دنیا کو, تا قیامت تک دکھایا جائے گا. ایسا کریں کہ دونوں جو ہے منت مانگیں, خدا کی راہ میں نظر کریں. اس زمانے کے معاملات یہ تھے کہ جو نظر مانی جاتی تھی اور اللہ کی جانب سے اشارہ آتا تھا کہ کس کی نظر قبول ہوئی اور کس کی رد کر دی گئی. جو قابل تھا, جو متنازع معاملات کھڑے کر رہا تھا, وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. سورہ بقرہ کا مضمون ہے, میں چاہوں گا کہ میرے احباب, خاص طور پہ میرے بچے اس تربیت کے دور میں جو ہیں وہ ضرور پڑھیں, ضرور سمجھیں. پوچھنا ہے تو فقیر حاضر ہے. ہوا کہ وہ قابیل جو تھا بڑا, وہ کھیتی باڑی کرتا تھا, اور جو حابیل تھا وہ چرواہا تھا, بھیڑیں پالتا تھا, بکریاں پالتا تھا. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی نظر رکھ کر آؤ, جا کر جو بھی تو راہ خدا میں دینا چاہتے ہو, اور جس کی نظر قبول ہوگی اس کی علامت آ جائے گی. تو یہ ایک تو ضدی جو ہوتے ہیں وہ کم ظرف بھی ہوتے ہیں, وہ تنگ نظر بھی ہوتے ہیں. اس نے کیا کیا, قابیل نے کچھ پرانی روٹیاں کچھ پرانا گندم وغیرہ لے جا کر پہاڑ پہ رکھ دیا. کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ یہ بات اتنی چھوٹی سی ہے نا, قیامت تک کے لیے پیمانہ ہے یہ. جو اپنے منہ کا نوالا اللہ کے منہ میں نہیں ڈالنا ہے, منہ کا نوالا اللہ کی مخلوق کے منہ میں ڈالنا ہے, وہ الگ ہیں, اور جو مخلوق سے چھین کے کھا رہے ہیں وہ الگ ہیں. پہاڑ پر اس نے جا کے وہ پرانی روٹیاں, سوکھی ہوئی روٹیاں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہلکا مال لے آ کے اس نے رکھا. اور حابیل جو تھا اس نے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت, بے ہی خوبصورت مینڈھا نکالا. بھیڑ کا نر جو ہوتا ہے مینڈھا کہلاتا ہے, وہ نکال کر نہلا کے دھلا کے صاف ستھرا کر کے لے آ کے پہاڑ پہ باندھ دیا. اللہ کی جانب سے نور آیا, روشنی, ایک نور آیا, اور قبولیت کے علامت یہ قرار پائی کہ جو نور جس کو قبول کر لے گا اللہ کی جانب سے آیا, وہ مقبول ہو جائے گا, اس کی نظر مان لی جائے گی, اور جس کو نہیں مانی جائے گی وہ چھوڑ دی جائے گی. نور ظاہر ہوا آسمانوں سے, اور اس میڈھے کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گیا. اس کا جو ردی جو تھی اس کی وہ وہیں رہ گئی. بات فیصلہ تو ہو گیا, جو فیصلہ ہو گیا پھر مان لینا چاہیے نا فیصلے کو. اب یہ بھی نہیں مان رہا ہے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں, میں اس کو قتل کر دوں گا. قصہ مختصر کرتا ہوں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا.
اور اسے کاندھے پر لیے لیے گھومتا رہا. اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کو کرنا کیا ہے. اب جسم میں شکست طریق کی کیفیت پیدا ہوئی, ہلکی سی بو بھی آنے لگی, پریشان ہو گیا. اللہ نے پھر بھی مہربانی کی کہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا, اس کے منہ میں ایک مردہ کوا تھا. اس نے زمین کو چونچ سے کھود کر اس مردہ کوے کو زمین میں دبا کر مٹی ڈال دی. تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہ کفنانے اور دفنانے کا علم بھی میرے پاس نہیں تھا جو کوے نے مجھے سکھایا. جو کم ظرف ہوتے ہیں ان کے استاد کون ہوتے ہیں؟ کوے ہوتے ہیں, جو گھوڑ پہ جا کے گندگی کھاتے ہیں. اور جو فکری اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ عدل کے حساب سے بہترین انعامات سے نوازتا ہے. اس کے بعد قابیل اور حابیل نے دنیا کے 2 طبقوں کو نمایاں کر دیا, تا قیام قیامت تک کے لیے نمایاں کر دیا. ایک وہ طبقہ وہ ہے, ایک طبقہ ہم میں آپ میں بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا, جو بہترین مال راہ خدا میں دیں گے اور مقبول بارگاہ ہو جائیں گے. ارے کہاں لمبی چوڑی عبادتوں کا ذکر ہو رہا ہے, کہاں لمبی چوڑی بات. جو راہ خدا میں بہترین مال دے سمجھ لو کہ یہ پھلدار درخت ہے, اور جو راہ خدا میں ردی پرانی روٹیاں دے سمجھ لو یہ بخیل ہے اور اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے. پہلے مرحلے میں. اگلے مرحلے میں حضرت شیت علیہ السلام عالم وجود میں آئے, گزشتہ نصف میں بات ہوئی, اور حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ قرار پائے. انہوں نے بے شمار علوم دیے, 16 وہ زاویے دکھائے جو بھی ابھی آصف کامران چلپی صاحب بیان کر رہے تھے کہ 16 وہ زاویے دکھائے جو نجات اخروی کامیابی دنیا کے لیے ہیں. 16 زاویے دکھائے حضرت صاحب نے. اس کے بعد یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک چھڑکاؤ کا اثر دکھایا جا رہا. خدا دکھا رہا ہے جس کو میں پسند کروں گا دنیا میں کتنا مرتبہ حاصل کریں گے, اور جو مجھ سے دور ہو جائیں گے وہ کس حال کو پہنچ جائیں گے. اس کے بعد سلسلہ خورا جو نکلا وہ حضرت آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نکلا, اور آپ خلیفۃ اللہ کہلائے اور نائب آدم کہلائے. اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی حیات مبارکہ کے 1150 سال گزرے. پھر یہ سلسلہ حیات مبارکہ کے بعد آپ کا یہ سلسلہ آ کر گزرا, کہاں آ کے پہنچا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد. خلافت جو ہے, نسبت جو ہے منتقل ہو رہی ہے. ازل سے لے کے چلتا ہوں اور یہاں تک کا منظرنامہ دکھائیں گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں سعادت آئی. جب آپ کے حصے میں سعادت آئی تو کیا ہوا؟ جان ابراہیم ازا انوار ذات بے حضر در شولہ یہ نور. جب وہ نور کا چھڑکاؤ ہوا اور اس کا اثر ابراہیم علیہ السلام پر نظر آیا تو پھر کیا ہوا کہ شعلے آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے, کیونکہ نور افضل ہے اور آگ ادنا ہے. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. جب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی جرم کے منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا, اس طرف ڈالنے کی کوشش کی نمرود نے, تو درمیان میں ابھی پہنچے تھے, درمیان میں تھے, ناحق آگ میں پھینکا. تو غور سے سنیے گا, ناحق اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو خدا حفاظت کرنے پر مامور ہے. ارے خدا ابھی ذکر ہو رہا, خدا تو چونٹیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ سلیمان کے لشکر کے پیروں میں آ کر چونٹیاں کچل نہ جائیں. تم خدا کو پہچاننے کا وہ طریقہ تو سیکھ لو پہلے. آگ میں پھینکا گیا, درمیان میں مخالف فرشتہ آ گیا. حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر پوچھا کہ کوئی حاجت ہے. جن پر نور کا چھڑکاؤ ہوتا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک دیکھ لیتے ہیں. ان کی نظر کو اتقا فراست المومن, کہ مومن کی فراست سے ڈرو. ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومنانہ شان پیدا ہوگی, نظریں کھل جائیں گی, دیکھنے صلاحیت بڑھ جائے گی. یہ مومنانہ شان کی علامت ہے. یا جب پھینکا گیا اور جبرائیل امین آ کر پوچھتے ہیں کہ کوئی حاجت ہے, آپ نے فرمایا تم سے نہیں ہے, تم سے نہیں ہے. اچھا تو آپ خود ہی کہہ دیں, یہ بھی گوارا نہیں ہے. وہ میرے حال سے واقف ہے. اللہ غنی, اللہ غنی. میں اس سے کہوں جو واقف ہے, یہ تو شرم کی بات ہے کہ میں اس سے درخواست پیش کروں. وہ میرے حال سے واقف ہے اور میں راضی برضا ہوں. انتہا کی بات ہے, انتہا کی بات ہے آج کل کے دور میں بھی کہ وہ میرے حال سے واقف ہے.
اسی لیے عرفا کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے دوستو جو دعا بھی نہیں کرتے. قرآن کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. مگر منزل کی کیفیت ہے نا، منزل کیفیت ہے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے. بھئی میں کیا دہرا کے شرمندہ ہوں یا کیا اس کو میں غافل سمجھوں. یہ بھی عرفا کا ایک زاویہ ہوتا ہے. جب ایسا ہوا اور آپ نے بھی درخواست نہیں پیش کی تو پھر ہوا یہ کہ جب آپ آگ میں پہنچ گئے تو پھر اللہ نے اپنی مخلوق جس کو اللہ نے مخلوق آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا، اس کی شرط میں جلنا ہے، جلانا ہے. آگ کی شرط میں بائی برتھ، پیدائش سے ہی جلانا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اپنے خالق کو پہچانتی ہے. آگ تو پہچانتی ہے، نہیں پہچاننے والے نہیں پہچانتے. آگ اللہ کو پہچانتی ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری کرتی ہے. تو جب آگ میں پہنچے تو کیا حکم آیا، انتہا کی بات ہے. وہ پیپر ایسا پیپر تھا ابراہیم کا کہ آخری پیپر کہوں گا میں، کہ انتہا کی بات ہوگی. آگ میں جا رہے ہیں معلوم ہے، مگر اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے، یقین دل میں ہے کہ میرے حال سے واقف ہے. کیا یقین کی منزل ہے. ہم یقین کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم یقین انبیاء سے سیکھیں گے. جب آپ آگ میں پہنچ گئے تو اللہ نے آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا، مگر حکم یہ دیا اللہ غنی، اس کی سرشت کے مخالف حکم دیا، کیونکہ خالق اللہ ہے. کیونکہ خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا نارو، یا نارو کہتے ہیں، یا پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا نہیں بولنا چاہیے. اللہ تو آگ کو بھی یا نارو یہ کہہ رہا ہے. یا نارو کونے بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام پہ جب نور کا چھڑکا ہوا تو یقین کی وہ منزل دوستوں حصے میں آئی کہ آگ میں چلے گئے مگر اپنی زبان نہیں ہلائی. تو وہ خالق اکبر، وہ خالق اکبر پہچانتا ہے. امتحان آیا تھا. کیا ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا ہم امتحان کے متحمل ہو سکیں گے؟ ہم لوگ، ہم تو سوئی کے چبھنے پر اور کانٹے کے چبھنے پہ بابلہ مچا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ غافل ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اپنے اعمال سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بناؤ، وہ تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے. یا نارو کونی برزم و جان ابراہیم ازاں انوار زافت بے حذر در شعلہ یہ نور، کہ بغیر کسی گھبراہٹ اور پریشانی کے ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے. اور جب آگ میں چلے گئے تو اللہ کی جانب سے اس وقت بارگاہ رب العزت سے آگ کو حکم پہنچا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے دوست خلیل حق پر سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. کہتے کتنے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں جب میں مطالعہ کرتا ہوں. اگر آگ کو کہتے ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ برف بن جاتی، اور برف بن جاتی پھر خطرہ ہو جاتا. برف بن جاتی اگر بالکل ٹھنڈی ہو جاتی، مائنس پہ چلی جاتی، ٹیمپریچر چلا جاتا، تو کیا ہوتا کہ ٹھنڈی ہو گیا، ٹھنڈی ہو گئی پھر خطرہ پیدا ہو گیا. یا نارو کونی، کیا بات ہے، انتہا کی بات ہے، انتہا کی بات ہے. ایک ایک لفظ میں کیسے کیسے میسیجز ہیں. بردوں و سلامن علی ابراہیم، بر ٹھنڈی ہو، اتنی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی بھی ساتھ ساتھ رہے. غور کیا کریں دوستوں، تھوڑا وقت نکال کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں دوستوں. پھر اللہ سے نا آپ کو کیا ہو جائے گا پتہ؟ وہ تو پیار کرتا ہے تو سب کچھ دے دیا، آپ کو بھی پیار ہو جائے گا. آپ کو اللہ کی محبت جو ہے آپ کے دل میں سما جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے آئے ہیں تو چلنا پھرنا، کمانا کھانا، بیوی بچے، ذمہ داریاں سب کریں، مگر ایک کھڑکی الگ سے ہے جو اللہ کی راہ پہ کھلتی ہے، جو اللہ کی خوشبو سونگھنے کے لیے، اللہ سے قربت اختیار کرنے کے لیے کھلتی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اگلے مرحلے میں خلافت کس کے حصے میں آئی؟ معروف فرماتے ہیں کہ ایک پیر کے بہت سارے مرید و خلفاء ہوتے ہیں. ایک پیر کے بہت سارے خلفاء بھی ہوتے ہیں اور مرید بھی ہوتے ہیں، مگر وصال کے بعد انتقال کے بعد پیر اس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے جو سب سے زیادہ چہیتا ہوتا ہے. تو پھر وہ ایک نہیں ہوتے بلکہ دو ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے، پھر پاور وہ آ جاتی ہے جو اوپر سے آتی ہے، تو یک نشد دو شد ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد خلافت کس کے حصے میں آئی؟ اس کے بعد خلافت چونکہ اسماعیل در جو یش فتوت پیش دشنا آب دورے سر نہا، پہ کیسے ایثار کرنے والے ہیں.
تم روٹی دے کر لنگر دے کر کھلا کر خوش ہوتے ہو، دینے والے اپنی گلا خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ ہم اور آپ مل کر لنگر کروا دیتے ہیں، کہیں تو خوش ہوتے ہیں بھائی لنگر کروا دیا 100 آدمی کو، 200 آدمی 500۔ تو ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنا گلا دے دیا راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ کون ہے وہ؟ چونکہ اسماعیل در جویش فتاد پیش دشنا آب دورش سر نہاد، کہ اپنا سر راہ خدا میں اسماعیل دے دیا۔ چھڑکاؤ کا سر نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو؟ بالکل لائن اپ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس مجلس کے اختتام پر، آج ہو جائے یا اگلے لکیر ہمیں مل جائے گی کہ ہم نے چلنا کس راستے پر ہے۔ ہم نے انبیاء کے راستے پر چلنا ہے، نوازشات جنہوں نے سمیٹی ہے ان کی جیسی فکر اختیار کرنی ہے اور ان سے قربت اختیار کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ ذہن میں ایک پوائنٹ ضرور رکھیے گا کہ چھڑکاؤ کا ذہن رکھیے گا بس، کہ نور قلبِ اطہر سے پاک صلح سے کیسے آیا۔ فرماتے ہیں چونکہ اسماعیل در جویش فتاد پیش دشنا آب دورت شر نہاد، کہ بے چون و چرا اپنا گلا راہ خدا میں اسماعیل دے دیا۔ ابا نے خواب دیکھا، سورہ صفات کا مضمون، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ایسی فرزندی ہے ہمارے گھروں میں، اچھے اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں، اگر کوئی ابا سنائیں گے نا آج کل کے دور کے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تمہاری سب سے چھوٹی انگلی کا سب سے چھوٹا پور میں نے کاٹنا ہے، تو ننیالی ددیالی سسرالی پتھراؤ کر دیں گے اس کے اوپر سب مل کے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، بچے کی انگلی کاٹو گے؟ ہاں، اور کٹوانے والوں نے اپنا گلا کٹوا لیا پہلے۔ فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں خلائے خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ اے علامہ اقبال کیا کہہ گئے، علامہ اقبال کیا کہہ گئے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کا فن بھی ہم نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے، ہم نے یہ میسج منتقل کرنا ہے، ان میں ادب پیدا کرنا ہے۔ پھر وہ چیز سامنے آئے گی کہ اسماعیل جو ہے کون قرار پائے؟ اسماعیل امت مسلمہ کے جد قرار پائے۔ ہاں، وہ گلا کٹا بھی نہیں، دیر میں رکھیے گا اس پوائنٹ کو، وہ گلا کٹا بھی نہیں، صرف استقامت چیک کی گئی۔ تو کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا کہ نکال لیا گیا چھری کے نیچے سے اور میڈھا ذبح کروا دیا گیا۔ مضمون میں پھیلاوا نہیں کروں گا، میں نے بہت آگے جانا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اپنا گلا جب دے دیا تو امت اخرى کے امام قرار پائے۔ امت اخرى کے اس امت کے امام کون ہیں؟ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ گلا خدا نہ خواستہ کٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ لوگ بچیائیں اور بیڑے اور مینڈے اور اونٹ کاٹ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ذرا غور کریں ذی الحجہ کے مہینے میں کہ اللہ کے دوستوں نے کیا دیا اللہ کی راہ میں، ہم اس کا عشیر بھی نہیں دے پائیں گے۔ کیوں نہیں دے پائیں گے یہ بھی سن لیجئے، کیونکہ تربیت اس اینگل سے نہیں ہوئی۔ اس اینگل سے تربیت ہوتی تو بہت سارے امکانات روشن ہو جاتے۔ ہم نے ادنا مال قابیل کی طرح راہ خدا میں ادنا مال دینا شروع کر دیا، حابیل کی طرح بہترین مینڈا دیتے تو خدا کتنے ہی مینڈے ہمارے لیے بھجوا دیتا۔ فرماتے ہیں چونکہ اسماعیل در جو یس فتات پیش دشنا آب دورش سر نہا ذبی اللہ جان داؤد از شعائش۔ بالکل کلیئر رکھیے گا کہ جن جن کے نام آ رہے ہیں یہ مولانا کا منتخب کردہ شجرہ ہے، اور سلسلہ مولویہ سے متعلق ہم ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہی شجرہ بنا کر دیں گے کہ روزانہ کے معاملات میں اس ترتیب سے چلیں جو مولانا نے متعین کر دی۔ ہم سلسلہ مولویہ سے ہیں، سب رنگ الگ الگ ہیں، چراغ الگ الگ ہیں، روشنی اس وقت کتنے لائٹیں جل رہی ہیں، کوئی ڈیفرینشیٹ کر پائے گا کہ یہ اس کی ہے وہ اس کی ہے؟ نہیں، سب ایک ہو گئی، سب ایک ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں اگر 100 سیب کا رس نکالو گے تو سب ایک ہو جائے گا، 100 چراغ جلاؤ گے تم روشنیوں کو الگ نہیں کر سکتے، ساری روشنی مجتمع ہو جائے گی، اس کا اجتماع ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے انشاءاللہ آج اس کو ذہن میں رکھ کے ہم چلیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ اسی کو بنیادی حیثیت میں سمجھ جائیں۔ جب ہم سمجھ جائیں گے تو بہت سے افراد اور تفریط سے خلاص ہی پالیں گے۔ فرماتے ہیں جان داؤد از چایش گرم شد آهننده دست یافش نرم شد۔ پھر چھڑکاؤ کا اثر جب داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کیا ہوا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا۔ جب نور کا چھڑکاؤ ہوا تو آگ کیا حیثیت رکھتی ہے، لوہا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تم اپنے کردار کے پختگی کا ارادہ کرو، مضبوط کرو تو ہر ادنا چیز تمہارے تابع ہو جائے گی۔
तुम कच्चेपन के साथ चल रहे हो तो तुम्हें नजर, तुम डर रहे हो किससे? असबाब से डर रहे हो। तुम खुदा से डरना शुरू कर दो तो असबाब में से कोई नहीं है जो तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो। कितना बड़ा जिन हो, कितनी बड़ी नेगेटिव पावर हो, मुकाबले पे जब वो आते हैं ना दोस्तों, तो वो देखते हैं कि सामने कौन है, सामने कौन है। वो देखते हैं नहीं, अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरी फौज खड़ी है, तो वो पसपा हो जाते हैं। कैसे होते हैं? तज़किरा गौसिया का जिक्र मैं अक्सर करता हूँ। खलंदर साहब की नज़र इस फ़कीर पर बहुत है, तवज्जुहात बहुत हैं। एक बहुत बड़ा दरख्त था हिंदुस्तान में, तो लोग सफ़र में रहते तो उस दरख्त के नीचे पड़ाव डालते, चारपाइयाँ डाल लेते, खाना पकाते, रोटियाँ पकाते, आग जलाते। तो उस दरख्त पर जिनों का बसेरा था, अजिन्ना का बसेरा था। तो वो टकराव होता है, जब होते हैं टकराव भी होता है, बर्तन हैं तो बचते हैं। तो वो कभी कभी बच्चों को नुकसान पहुंचता, तो लोग काफ़िले की शक्ल में एक बुज़ुर्ग के पास गए, बोले हज़रत ये बड़ा मसला है, हम कुछ दिन के रुकते हैं यहाँ पे और जिन जो है हमारे बच्चों को मारते पीटते हैं, ज़ख्मी कर गिरा देते हैं, पटक देते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। तो वो बुज़ुर्ग जो है वो निकले कुल्हाड़ा लेकर कि मैं इस दरख्त को काट ही दूंगा आज। बहुत कॉन्सनट्रेट कीजिएगा, बहुत एक्सपीरियंस से आ जाएगा, काट दूंगा। जैसे निकले तो जिन आके सामने खड़ा हो गया कि हज़रत हमारा भी नुकसान होता है, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, आप इसको ना काटें दरख्त को, हमारा बसेरा सदियों से दरख्त के ऊपर है, तो ना काटें। तो ऐसा करेंगे, आप 5 सोने के सिक्के रोज़ाना आपको मिलेंगे तकिए के नीचे से। अच्छा, 5 सिक्के मिलेंगे, ज़बरदस्त बात हो गई भाई। तो वहाँ वो बस पिसल गए। तो ठीक है, रुक गए, काटा ना। 4-5 दिन, 6 दिन, 9 दिन वो सिक्के मिले उनको, 5-5 दिनार सुनहरी। उसके बाद वो बंद हो गए। और जब बंद हो गए तो चूँ गरज आमद हुनर पोशीदा शुद, सद हिजाब आज दिल बस ये दीदा शुद। सैकड़ों हिजाबात आंखों के देखने की सलाहियत के रास्ते दिलों पे पड़ जाते हैं, हम देखते कुछ है, होता कुछ है। सद हिजाब आज दिल बस ये दीदा शुद, छुन गरज आमद हुनर पोशीदा शुद। जैसे गर्ज आ जाए हुनर छुप जाता है, सलाहियतें छुप जाती हैं। उस्ताद जो है भूलने लगे, ये सब उस वजह से हुआ कि कहाँ पे गलती हुई। खैर, तो बात हो रही थी कि सद हिजाब दिल बस हो ये दीदा शुद, चुन गरज आमद हुनर पोशीदा शुद। तो 5 दिन नहीं मिले सिक्के, तो निकले कुल्हाड़ी लेकर। वो जिन आके सामने खड़ा हो गया, कहने लगा वापिस चले जाओ, पहले तुम आए थे अल्लाह की रजा के लिए, अब तुम आए हो सिक्कों के लिए। दरमियान से 2 पीस कर दूंगा, दरमियान से चीर दूंगा, क्योंकि पहले तुम्हारे अखलास का लेवल वो था कि आग में भी कूद गए तो कुछ नहीं होगा, छुरी के नीचे भी आ गए तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि अखलास के वक्त तक ही दिखाती है कि अल्लाह की जानिब से अहकामात क्या आते हैं। जब दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आया और आप पर वो नूर का छिड़काव क्योंकि हो चुका था और नायब नबी थे, खलीफा थे, तो खिलाफत की बरकत ये हुई कि आग जैसी चीज़ आपके हाथ पे आके मोम हो जाती थी, मोम हो जाती थी। गुफ्तगू बहुत फैल रही है, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि समेट के चलूंगा, ना कहाँ से कहाँ चली जाएगी बात। आपका मामला ये था कि जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो तमाम मखलूक आकर आपके पास बैठ जाती, और उसमें लहन इतनी होती, उसमें नगमगी इतनी होती पढ़ने में कि लोग जानों से निकल जाते, उनकी रूहें निकल जाती जिस्मों से। आसाम आते, अब्बा जान रोक दे इस बयान को, लोगों के जिस्म से रूहें निकल रही हैं। क्या लहन होगा, क्या नगमगी होगी, कैसी कैफियत होगी जो अल्लाह ने छिड़काव वालों को अता की। उसके बाद बात आगे चलती है, चुन सलेमा शुद वसौलश रौदी। जब सुलेमान को वसल हासिल हुआ, खुरबत हासिल हुई, निस्बत हासिल हुई, खिलाफत हासिल हुई, तो फिर क्या हुआ? देव गश्तश बंदये फरमा मोती, कि देव जिसे जिन और अजिन्ना आपके ताबे हो गए। अजिन्ना किसके ताबे हुए? सुलेमान के ताबे हुए। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान। अजिन्नों का काम, ड्यूटी आपने ये लगाई थी, उनको ये फर्ज दिया था कि वो गहरा गोता समंदर में लगाएं और सच्चे सच्चे बड़े बड़े मोती निकाल के लाएं। अल्लाह गनी। और जब आपने मस्जिद अक्सा की तामीर की, जिस पे आज का सब कुछ चल रहा है, तो वो हीरे जवाहरात सुलेमान ने जो जिनों से मंगवा कर अपनी मस्जिद को मुज़य्यन किया था, रात में वो मस्जिद ऐसे चमकती थी जैसे अंधेरे में हमारी खानका चमक रही है। जैसे अंधेरे में
دیکھیں آس پاس دیکھیں، نکلیں ڈرون سے جائٹ کے دیکھیں کہ اس وقت پوری اس ماحول میں روشنی کہاں پر ہے؟ روشنی خانقاہ مولا روم میں ہے۔ تو نگینے اور جو ہیرے جواہرات حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں لگائے تھے تو رات کو چراغ کی طرح سے روشن ہو جاتی تھی۔ در خزو یعقوب چوں بن ہود سر، چشم روشن کھرد از بوئے پسر۔ اور جب یہ نور بہتا بہتا ہوا یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، یوسف علیہ السلام کے غم میں آنکھیں چلی گئیں۔ بہت مختصر کر رہا ہوں محفل کو میں، کبھی موقع آئے گا، یار زندہ صحبت باقی ہے نا، تو انشاءاللہ موقع آئے گا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے نور کی نمو دکھائی دنیا کو، آنکھیں بجھ گئیں۔ آنکھیں جب بجھ گئیں تو پھر کیا ہوا؟ یوسف کے کرتے نے یعقوب کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ بجھی ہوئی آنکھ کو دو مثالیں پہلے گزری، آنکھ کی گزری، آگے ایک اور مرحلہ دکھاتے ہیں۔ آنکھیں غم میں بجھ گئیں یعقوب علیہ السلام کی، مگر اس کرتئی یوسف سے اللہ نے اس چھڑکاؤ کے صدقے میں آپ کو بینائی عطا کر دی۔ تو کہ یوسف نیک تھی یعقوب باش۔ اب مولانا ہمیں بھی پیغام دیتے ہیں، اگر تم یوسف کی طرح حسین اور خوبصورت نہیں ہو، عالم یہ تھا یوسف علیہ السلام کا، جب محل سے گزرتے تو نور جھروکوں سے نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کے وجود سے نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ عام لوگ کنیزیں اور خادمائیں اور خادم دیکھ لیتے، اچھا یوسف فلاں بالکونی سے گزر رہے ہیں، یوسف فلاں مقام سے گزر رہے ہیں۔ لوگ نور کی جو برسات ہوتی ہے دوستوں، تو وہ پھر نور نظر آتا ہے۔ یوسف و مہر و چدید آفتاب شد چنا بے دور در تعبیر خواب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر خواب کا ہنر دیا۔ خوابوں کی ریان بن ولید نامی فرعون جو اس دور کا تھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ریان بن ولید اس کا نام تھا، تو اس کی دربار میں تک رسائی ہوئی، اور پھر اگلے مرحلے میں پوری مملکت مصر کو اکیلے اس نور کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سنبھالا۔ 7 سال کا قحط بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائوں کو کھا رہی ہے، 7 سوکھی ہوئی بالیاں گندم کی 7 موٹی خشک سرسبز و شاداب بالیوں کھا رہی ہے۔ تو سب سے پوچھا گیا، اس وقت اس دور کے بڑے بڑے کاہن جو تھے دربار میں، کوئی اس مسئلے کو حل نہ کر سکے۔ اللہ نے یہ فضیلت اپنے دوست کو بخشی، یوسف علیہ السلام کو بخشی، کہ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پر 7 سال کے قحط کا انتظام کیا، گودام تعمیر کیے، فصل اگائی، 7 سال خوب فصل اگائی گئی، اور اگلے 7 سال جو ہے اسی سے استفادہ کیا گیا۔ اور 7 سالہ قحط جو ہے یوسف کے تدبر، فراست اور تعبیر خواب کے نتیجے میں، تعبیر خواب کے نتیجے میں یہ دنیا نے یہ رخ بھی، انبیاء کے میں سے ایک نبی کا یہ رخ بھی دیکھا۔ پھر وہ فضیلت بڑھتے بڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ حضرت سے مولانا اس میں دکھ رہے ہیں، وہ فضیلت کس کے حصے میں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک شخصیت گزری ہے جن کا نام لاوی ہے۔ لاوی ظاہر یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، تو لاوی کی نسل سے لاوی انتہائی رقیق القلب اور نرم دل تھے، اور یوسف علیہ السلام پہ جو ظلم کر رہے تھے بھائی، اس میں ہر جگہ رکاوٹ بنتے تھے۔ کنویں میں پھینک رہے ہیں تو منع کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں تو منع کر رہے ہیں۔ لاوی کے دل میں یہ نور کا اثر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نگہدار اور نگہبان بن گئے۔ تو آپ کی نسل سے اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو لباس بشریت میں بھیجا۔ نبوت کا سلسلہ چھڑکاؤ کا سے سمجھتے جائیں کہ کہاں سے، حالانکہ 12 بھائی تھے اور بھی، مگر سعادت کس حصے میں آ رہی ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کے حصے میں آ رہی ہے۔ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ کہ ان کے بڑوں نے حق ادا کر دیا۔ چوں عصا از دست موشا آب خورد، ملکت فرعون را یک لقمہ کرد، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں وہ سعادت آئی، وہ خلافت آئی، تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں عصے کو اژدہا بنا دیا، اور مملکت فرعون
مملکت فرعون کو تہو بالا کر دیا، اور دربار کے سارے جادوگروں نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ کے امن برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ خدا ایسے معجزات انبیاء کے ذریعے دنیا میں خدا نے ماضی میں دکھا دیے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، شعور کی منزل یہ ہے کہ اس مطالعے کو اپنے ساتھ رکھا جائے، اور اسی بنیاد پہ آنے والے وقت کا نہ صرف سبق بھول گئے، ہم ان کو بھول گئے، وہ ہمیں بھول گئے۔ حیرت کی کیا بات ہے؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہم نے بلا دیا، ہم بلا دیے گئے۔ اب جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، اگر یاد رکھتے اور یہ ساری سیریز ذہن میں ہوتی تو کسی کی جرت بھی تھی کہ مومنانہ شان کے ساتھ کوئی نظر بھی اٹھا کے دیکھ لے، کیونکہ ہم خود غفلت میں چلے گئے، تو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بعد فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے، فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے۔ کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس کلام کرتے تھے، اور آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خدا کا فرشتہ کلام لے کر آتا تھا۔ کیا نسبت ہے؟ جان جردید از فرشتو یا راضیات، ہفت نوبت جان فشادت باز یاب۔ حضرت اس کے بعد حضرت جرجیس علیہ السلام کا نام ہے۔ انبیاء میں جو کتب سیر میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری، ان کے آپ جرجیس علیہ السلام شاگرد تھے، اور معاملہ آپ کا یہ تھا کہ نور کی چھڑکاؤ کی وجہ سے وقت کے بادشاہ اور حواریوں نے 10 مرتبہ آپ کو شہید کیا۔ 10 مرتبہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، پھر بن جاتے تھے۔ شیر کے پنجرے میں چھوڑ دیا، شیروں نے پارچہ پارچہ کر دیا، پھر جڑ کر آ گئے۔ تبلیغ 10 مرتبہ۔ جرجیس علیہ السلام جو ہیں موصل کے علاقے، عراق کا اوپر کا جو علاقہ ہے، بابل و نینوا کا جو علاقہ ہے موصل، اس علاقے سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ تبلیغ دین میں اتنے مشغول تھے کہ ہر بار وقت کے لوگوں اور بادشاہ نے آپ پر ظلم کیا، مگر خدا نے ان کو دوبارہ حیات دے دی۔ جب پہلی بار بنا سکتا ہے تو ٹوٹے ہو کے نہیں بنا سکتا، جب پہلی بار جب کچھ نہیں تو بنا دیا، تو جو ٹوٹ پھوٹ کے بعد نہیں بنا سکتا ہے۔ خدا اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر آخر میں جب بہت ہو گیا تو آپ نے اللہ سے شہادت مانگی، اور اس طرح سے آخری بار جب آپ کو قتل کیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، تو وہاں سے وہ مقام و مرتبہ آپ کے حصے میں آیا کہ پہلی تمام تر مشقت، یہ نام ہمیں پتہ بھی نہیں ہے غالباً، کیا خیال بات معلوم تھے؟ نہیں پتہ تھے نا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام کا نام ہمیں پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا، ہم نے وہ منزل طے ہی نہیں کی۔ اب بتایا جا رہا ہے، تفکر کیا جا رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختگی پیدا ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ جو شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے۔ چونکہ زکریا ز عشقش دم زدے کر دور جوف در قل جاں فدے، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور بیت المقدس کی حفاظت پر مامور تھے، بہت طویل واقعہ ہو جائے گا۔ آپ پر بھی نور کا چھڑکاؤ ہوا، اور جب اس یہودیوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت جو بادشاہ تھا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ شارٹ کروں، نہیں ہو پا رہا، کچھ اہم چیزیں بتانا ضروری ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کا جب نکاح ہوا تو ایک بچی حصے میں ساتھ آئی۔ جیسی بچی وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اس نے تقاضا کیا کہ اس سے بھی میں نکاح کروں گا یا رکھوں گا۔ تو عورت جو تھی بہت سمجھدار، اس نے کہا یہ بات تمہاری ماں بیٹی کو ملانے والی، شریعت میں تمہارے نبی نہیں مانیں گے۔ تو زکریا اور یحییٰ اس زمانے میں نبوت کے مرتبے پر فائز تھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ایک صورت ہے کہ تم ان کا سر لا کر مجھے اس میں دو، کیا کہتے ہیں، سر، اس کا جو وہ ہے نکاح پر جو متعین کیا جاتا ہے دوستوں، مہر، اس کا جو مہر ہے وہ تمہارے نبی کا سر ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے تو
تو وہ نبی نہیں مانیں گے تو بہتر ہے کہ ان کا سر جو ہے مہر میں تم دو گے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ فوج بھیجی گئی، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پہاڑوں کی جانب چلے گئے، وہاں پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر آئے اور دشمنوں کو ہلاک کیا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جب دشمن یہودی پیچھے سپاہی تھے تو آپ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، ایک بہت بڑا درخت تھا، آپ نے اس درخت سے یہ کہا، باریکیاں بھی بہت ساری ہیں، درخت سے یہ کہا کہ مجھے پناہ دے دو، تو وہ درخت ایسے کھل گیا، آپ اندر چلے گئے، درخت بند ہو گیا۔ ابلیس بھی ساتھ ساتھ تھا جو انبیاء کا دشمن ہے۔ یہودیوں کا جرم بتا دوں آج، یہودیوں کا جرم یہ ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کو ناحق یہودیوں نے شہید کیا، یہ ان کی لعنت، ان پر لعنت کی وجہ یہ قرار پائی قرآن میں کہ وہ انبیاء کے دشمن تھے۔ اندر چلے گئے، ابلیس ساتھ تھا، کپڑا تھوڑا سا باہر رہ گیا درخت کے باہر۔ ابلیس نے کہا دیکھو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اب حل کیا کریں؟ حل یہ کریں کہ اس نے وہ درخت، کتابوں میں ہے کہ وہ درخت نیم کا درخت تھا، یہ نیم کا درخت ہے، اس میں دندان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابلیس نے مشورہ دیا کہ ایسی آری بناؤ، دندان والی آری بناؤ۔ آری کی ایجاد کاٹتی ہے نا تو ابلیس کاٹتا ہے، اللہ تو بچاتے ہیں، اللہ کے دوست تو بچاتے ہیں، کاٹتا کون ہے؟ نیگیٹو پاورز کا کام یہ ہے کہ وہ کاٹتے ہیں۔ اس نیم کے پتے نما آری بنائی گئی، پہلے اوپر سے کاٹا گیا، درخت کو گر گیا، پھر کاٹنا شروع کیا۔ جب آری یہاں پہنچی، جب آری سر پہ پہنچی تو سسکاری لی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اللہ کی جانب سے پیغام آیا خبردار تم نے درخت سے پناہ کیسے لی؟ ایک وہ ہیں جو پہلے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا اللہ جانتا ہے، یہاں بھی درجہ بندی ہے دوستوں۔ صاحب نے جب درد سے پناہ لی، اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، تاکہ ہمیں قیامت کے لیے مثال بنانا تھا کہ کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو اللہ کے انبیاء میں سے اللہ کے علاوہ چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، تو خدا نے حکم دیا کہ یہ ایسے کٹے گا۔ پھر آری جب ایسے کٹی، یہاں پہنچی، سسکاری لی، خبردار اگر سسکاری لی تو نبوت کے کھاتے تمہارا کام نکال دیں گے۔ لیکن السلام کو پورا اسی حال میں چیر دیا گیا۔ روشنی تھی، نجات اخروی کا وعدہ تھا، کیونکہ یونس جرعی جام یافت در درون ماہیو آرام یافت۔ وہ چھڑکاؤ جب حضرت یونس علیہ السلام پہ بابل و نینوا کے علاقے میں ہوا، چھڑکاؤ ہوا، تو پھر آپ مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی اس نور کی برکت کی وجہ سے صحت یاب رہے، اور بعد میں اللہ نے نبوت کی جو فریضہ آپ کے حصے میں آیا تھا وہ عطا کیا۔ چوں شعیب آگاہ شوزی ارتقا، چشم در باخت از بیر لقا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جو لقب آپ کا خطیب الانبیاء ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خطیب الانبیاء ہے، اور آپ ایسی فصیح و بلیغ گفتگو فرماتے تھے، ایسی آپ کی گفتگو میں نفاست ہوتی تھی، ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ بھی نور کے چھڑکاؤ کی وجہ سے ہے۔ شکر کر ایوب صابر 7 سال، در بلاچو دید آثار وصال۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام پہ جب نور کی بارش کا اثر ہوا تو 7 سال تک آپ نے صبر و شکر کے ساتھ، غور کرتے جائیے گا دوستو، ہر نبی کا ایک وصف نمایاں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ زکریا کا الگ نمایاں ہو رہا ہے، یحییٰ کا الگ نمایاں ہو رہا ہے، یہاں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ 7 سال سخت امتحان سے حضرت ایوب گزرے، اور اس کے بعد اللہ کی جانب سے جو مدد آئی تو پھر ہوا کیا کہ معاملات جو ہیں وہ، ان کے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو گئے۔ خضر و الیاس آزمائش چو دم زدن، آب حیوان یافتند و کم زدن۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، کتب سیر میں یہ بات ہے اور قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے بھیجا۔ سورہ کہف کا مضمون ہے کہ جلیل القدر نبی حضرت نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے تربیت کے حوالے سے حضرت خضر کے پاس بھیجا، اور پھر کیا ہوا معلوم، اس کی عجیب و غریب بات اس میں نکالتے ہیں۔ جب یہ پہنچے ملاقات کے لیے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سے حضرت خضر نے فرمایا
کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ علم لدنی کے ماہر سے حضرت خضر علیہ السلام، اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے رکھے ہیں جو علوم لدنی کے ماہر ہوتے ہیں، علم کا بے بہا ذخیرہ ان کے پاس ہوتا ہے، خدا کی فضیلت کی بنیاد پر وہ علم ہر وقت روشنی کی طرح ان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب وہاں پہنچے اللہ کے حکم کے اشارے کے موجب، تو حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ وعدہ کیا گیا کہ نہیں میں کروں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کچھ فاصلہ طے کیا، دریا کے کنارے ایک کشتی کھڑی ہوئی تھی، حضرت خضر نے اس کشتی میں سورہ کہف کا مضمون ہے سراغ کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت نبی، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اچھی خاصی کشتی میں آپ نے سراغ کر دیا، خراب کر دیا، میں آپ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے، سوال نہیں کریں گے، اچھا غلطی ہو گئی، اب نہیں کریں گے۔ آگے گئے، ایک بچہ کھیل رہا تھا چھوٹا سا، بڑا خوبصورت تھا، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اعتراض کیا، ظاہر داری میں اعتراضات ہیں، تابداری میں فضیلتیں ہیں، ظاہر داری میں اعتراضات ہیں اور تابداری میں فضیلتیں ہیں۔ آپ نے پھر اعتراض کیا، اچھا غلطی ہو گئی، ایک موقع اور دے دیں۔ آخری موقع یہ ہوا کہ ایک علاقے میں گئے، وہاں دیوار گری ہوئی تھی، پورا دن کام کر کے دیوار کھڑی کی، ان علاقے کے لوگوں نے نہ چائے کو پوچھا، نہ بسکٹ کو پوچھا، نہ پانی کو پوچھا۔ پھر اعتراض کر دیا کہ اب اتنی محنت مجھ سے کروا لی، خود بھی کی، اور یہ انہوں نے چائے کو بھی نہیں پوچھا ہمیں۔ پھر آپ نے اعتراض کیا، ھذا فراق بینک و بینہم، سورہ کہف کا، یہاں سے آپ کا اور میرا راستہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا کہ یہاں سے ہمارا راستہ، 3 دفعہ آپ کو موقع دے دیا گیا، اب میں بتا دیتا ہوں، کشتی اس لیے توڑی، 2 یتیم بچوں کی وہ کشتی تھی، وقت کا بادشاہ جو کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا، اس لیے میں نے سراغ کر دیا تاکہ بچ جائے۔ وہ بچہ چھوٹا جو تھا، بڑا ہو کر راہ سے ہٹ جاتا، اپنے والدین کی خرابی کا سبب بنتا۔ اللہ جو جانوں پر قدرت رکھتا ہے، ایک جان لیتا ہے تو 70 دینے پہ قدرت رکھتا ہے، اس لیے میں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ آگے گئے، دیوار تعمیر کی، یہ جو دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اس کے ماں باپ نے دفن کیا تھا، یتیموں کے ماں باپ نے دفن کیا تھا، اور جب جوان اور بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے، دیوار گر گئی، راستہ بن جائے گا، لوگ نکال لیں گے، اس لیے میں نے تعمیر کی۔ تینوں باتوں کی توجیہ کی حضرت خضر نے، اور فرمایا اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ھذا فراق بینک و بینہم، یہاں سے آپ کے ہمارے راستے الگ ہیں۔ مولوی فرماتے ہیں دیکھو ہوشیار رہو، پیروں کے ساتھ رہنے والوں ہوشیار رہو، جتنے زیادہ سوالات کرو گے کبھی بھی پیر صاحب یہ کہہ دیں گے کہ یہاں سے تمہارا ہمارا راستہ الگ ہے۔ کہاں سے لے کے چلے؟ قرآن سے لے کر چلے۔ جو عاجزی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ فضیلتوں کے مرتبے پر سرفراز ہوتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں وہ ایوب بن جاتے ہیں، جو ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں وہ یوسف بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے محنت کرتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم بن جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نردبونش عیسیٰ مریم چویاف بر فروز گنبد چہورم بتاف، اسی طرح جب اس نور کی بارش کے اثر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے، جو عالم وجود میں انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ بغیر باپ کے عالم وجود میں اللہ نے ان کو بھیجا۔ یہ بھی اللہ کی خلاقی کا شاہکار ہے، اللہ کی بنانے کی بناوٹ کا شاہکار ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو حضرت حق نے بغیر باپ کے عالم وجود میں بھیجا، اور آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام شفا بانٹنا تھا۔ سورہ مریم کا واقعہ ہے کہ برس جزام اور مادہ زاد اندھوں کو آپ شفا دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام۔ جس حمام میں، ناصریہ کا علاقہ ہے فلسطین میں، جس حمام میں آپ غسل فرماتے تو اندھے جزام وہ لیپروسی سینٹر یہاں نا منگو پیر میں، جو جسم گلنا جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جزام کہلاتا ہے۔ قرآن میں جزام کا بھی ذکر ہے، برد کا بھی ذکر ہے، امازاد اندھے کا بھی ذکر ہے، تو وہ جسم جھڑ جاتا
تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب عالم وجود میں آئے اور آپ بڑے ہو گئے اور حمام میں نہانے کے لیے جاتے تو اس حمام کی موریوں سے جو پانی آپ کے جسم کو ٹچ کر کے باہر آتا تو وہ اندھے، برس والے اور جذامی اس پانی کو ہاتھ لگاتے اسی وقت صحیح ہو جاتے، سفید نشان مٹ جاتے، جذام ختم ہو جاتا، اندھا دیکھنے لگتا۔ تو اس دور کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے اللہ نے اپنے نبیوں کو اس انداز میں نوازا، کیونکہ نور کی بارش کا فیض اٹھا چکے تھے تو دنیا کو دکھایا گیا کہ نوری ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو بیمار آ کر باہر بیٹھ جاتے اور اسی وقت شفا یاب ہو جاتے۔ تو اس معاشرے کے سب سے قداور لوگ جو تھے، پڑھے لکھے، سمجھدار، انجینئر، ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں ہم اس وقت، مہندس کہہ لیں، انجینئر وہ کہہ لیں، اور جو طبیب کہہ لیں، چلیں ایسا کرتے ہیں، تو وہ سارے ایمان لے آئے عیسیٰ ابن مریم پر۔ یہ اللہ کی نوازشات کا انداز ہے۔ چو محمد یافتہ ملک و نعیم، خرچ میرا کرد در دم او دو نیم۔ آ گیا ہمارے آقا کا ذکر آ گیا۔ یہ پورا شجرہ اسی طرح سے مرتب ہوگا اور اسی کو معاملات میں رکھا جائے گا۔ کم سے کم ان ناموں کو ہم پکاریں گے جس کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ جب ہم ان ناموں کو پکاریں گے، پکارنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہم اس فریکوینسی سے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ جب ہم ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو جب یہ مدرسہ قائم ہو رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے مجھے منفی انداز میں میسیج دیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہاں کن چکروں میں لگ گئے ہیں، یہ بچے نہیں پڑھیں گے، بہت سخت دل ہوتے ہیں، زبان ان کی نہیں مڑتی ہے، یہ اس علاقے کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا قرآن پر، مجھے یقین ہے سورہ والضحیٰ پر۔ میں نے ان کو میسیج دیا، روز جو آگے سنیں، صبح کے یہاں کے جو اسمبلی لگتی ہے میں نے اسی دن دے دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والا دل گزشتہ کے مقابلے میں بہتر ہوگا۔ یہ سارے میرے بچے مؤدب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کیونکہ روزانہ صبح اس پاسورڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ دیکھیں نا کیسے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں۔ ابھی سفر ہمارا چل رہا ہے، ہمیں بہت دور تک جانا ہے۔ وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَالضُّحَىٰ کی جو آیت ہے اس کی فضیلت کیا ہے، دیکھ لیں آنکھوں سے اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارا یقین ہوگا، خدا کے ہاں سے ایکٹیویشن کا میسیج آئے گا اور بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ چو محمد یافتہ ملک و نعیم، خرچ میرا کھٹ در دم او دو نیم۔ کہنے لگے قریش کے سردار، آپ جو ہیں زمین پہ تو آپ کی نبوت ہے، آسمانوں پر بھی نبوت ہے آپ کی۔ تمام انبیاء کے معجزات زمین تک رہے، آقا کا معجزہ آسمان تک چلا گیا۔ مکے کی وادی میں کھڑے ہو کر انگشت شہادت سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، چاند کی پیشانی کو چیر دیا آپ نے، کیونکہ نور میں سب سے زیادہ نور آپ کے حصے میں آیا۔ صرف زمین تک نہیں، آسمانوں تک رسائی ہے کہ انگشت شہادت ہے۔ ہم سب اتحیات میں شہادت دیتے ہیں نا، اسی انگلی سے دیتے ہیں، انگشت شہادت کہتے ہیں۔ کیسی انگشت شہادت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ زمین پہ کھڑے ہو کر اس کے اشارے سے آسمان کے چاند کے پیشانی کو حضرت خاتم الانبیاء نے چیر دیا۔ پوری حکایتوں کا جو خلاصہ وہ ہے کہ ہم ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہاں سے چل کے کہاں پہنچنا ہے۔ چوں ابو بکر آیت توفیق شد، باچنا شہ صاحب و صدیق شد۔ ٹھیک ہے، پورا ایک لائن اپ کیا جا رہا ہے چیزوں کو۔ اس کے بعد باری کس کی آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ذرا مختصر بیان کریں، ورنہ تو بے شمار فضیلتیں ہیں جو بیان کرنے کی ہیں، مگر کیونکہ محفل اور وقت کو بھی دیکھنا ہے، یار زندہ صحبت باقی وقت آئے گا تو انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں چو ابو بکر آیت توفیق شد، باچنا شہ صاحب و صدیق شد۔ جب شب اسریٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے شہر میں مطاف میں کھڑے ہو کر وہ سارے واقعات بیان کیے جو شب اسریٰ میں پیش آئے، مکے سے بیت المقدس سے آسمانوں، جنت، جہنم، سارے وہاں کے معاملات اللہ نے دکھائے۔ اسی لیے وہاں فرماتے ہیں جو آسمانوں پر چلے ہوں تو زمین کا کون سا راز ہے جو آپ سے چھپ سکے گا۔ کتنا بہترین زاویہ دیا مولانا نے، جو شب اسریٰ میں آسمانوں پر چلے ہوں تو زمین کا کون سا راز ہے جو آپ سے پوشیدہ رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ بیان کیا تو اس مجمع میں مطاف کہتے ہیں جہاں طواف ہوتا ہے، اس زمانے کا چھوٹا سا تھا، لوگ قریب کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ابو جہل موجود تھا، عمر بن حشام مجمع موجود تھا،
اسے سنا حیران ہو گیا, ایسے کیسے ممکن ہے, ہاؤ کین بی پاسبل, یہ ایک ہی رات میں گئے اور سب کچھ دیکھ کے آپ بھی گئے. موسیٰ ز ہوش رفت به یک جلوه صفات, موسیٰ ز ہوش رفت به یک جلوه صفات, تو عین ذات می نگری در تبسمی. موسیٰ صفت کی ایک جھلک سے بے ہوش ہو گئے اور آپ عین ذات کا دیدار کر رہے تھے اور پرسکون رہے, مسکرا رہے تھے. یہ ہے مقام احمد علیہ السلام, یہ ہے مقام محمد علیہ السلام. تو جب بیان کر فرما رہے تھے آپ تو ابو جہل مجمع میں موجود تھا. اس نے کہا آج بہترین موقع ہے کہ میں جا کے ان کے سب سے قریبی ساتھی کو, کوشش یہ کرتے ہیں نا, اگر کچھ لوگ ایک راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو توڑیں, ان میں سے اپنی چال بازیوں سے کچھ لوگوں کو توڑیں, مگر جہاں اللہ کی روشنی, اللہ کا نور کا چھڑکاؤ ہو, اس کا کیا معاملہ ہوگا, کیا معاملہ ہوگا. اس نے کہا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے, میں جا کر ان کے دوست ابا بکر کو بددن کر دوں گا بڑے آسان سے. وہ دروازے پہ گیا, دوا کھٹکھٹایا, باہر نکل کر آیا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پوچھا سنا آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آسمانوں پہ گئے تھے, جنت جہنم دیکھا, اللہ کا دیدار کیا ایک ہی رات میں. تمہارے ذہن میں بات آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل خوش ہوا, کہنے ہاں شاید تھوڑے تھوڑے موڑ رہے ہیں. یہ کہنے کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ تو ہم نے کانوں سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے؟ ہاں بیان فرمائے تھے. تو جہاں سے وحی آتی ہے اگر آپ وہاں تک کا سفر کر کے آ گئے ہیں تو ابا بکر کو کوئی اس میں شک نہیں ہے. اسی دن صدیقیت کے مرتبے پر اللہ نے سرفراز کر دیا. ابا بکر کا لقب صدیق قرار پایا, تصدیق کرنے والے. آگے چلتے ہیں. چو عمر شیدا یا معشوق شد, حق و باطل راچ و دل فاروق شد. اسی طرح حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں پر ہے کہ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا مقام آپ کے حصے میں آیا. چونکہ عثمان ان ایارا این گشت نور فائز بود زو نورین گشت. اس طرح حضرت عثمان غنی کے بارے میں معروم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترتیب ہے, اور ہم معروم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے فروغ کے منصب پر ہیں, تو وہی ترتیب جو ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ کے نبی کی خصوصی نظر تھی, جس بنیاد پہ ذو النورین آپ کا لقب قرار پایا. چون ذرویش مرتضی شد در فشاں گشت او شیر خدا در مرد جان. اور جب یہ نور کے چھڑکاؤ کا اثر حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی ذات میں جھلکا تو پھر آپ شیر خدا قرار پائے, شیر خدا قرار پائے. چون ذرویش مرتضی شد در فشان گشت او شیر خدا در مرد جان. کہ پوری زبان پر ہر ایک کے کیا لقب تھا؟ اسد اللہ الغالب لقب ہے آپ کا, اللہ کے شیر حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. روش از نورش چو سبتی آمدن آشتا دری در خیرتن آمدن. اسی طرح حضرت حسنین کریمین کے پاس اس نور کی جب جھلک نظر آئی تو آپ جو ہے وہ سبتین کہلائے. اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے جو سب اس نور کی اثر کی وجہ سے آپ حسنین کریمین جو ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار قرار پائے. جس نے جنت میں جانا ہے تو جنت کی جو ٹیریٹوری ہے کا علاقہ ہے, وہاں کے جو حاکم ہیں ان سے اپنے مراسم بڑھا لیں. جن سے ملنا ہے ہمیں بات کی منزل میں رفیق, اس فقیر کی کلام کشیر ہے. جن سے ملنا ہے ہمیں بات کی منزل میں رفیق. کیا ہی بہتر ہو کہ ابھی سے ہی شناسائی ہو, کیا ہی اچھا ہے کہ ابھی سے ان کی پہچان دلوں میں پیدا ہو جائے. اور یہ معاملہ پھر چوں جنید جند او دید ان مدد چو بخالش فزودت شد از عدد. حضرت اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. بہت زبردست پہلوان تھے, کثرتی جسم تھا, بھاری بھرکم وجود تھا. اور اس دور کے جو زمیندار اور تحصیلدار اور بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ پہلوانی کا شوق رکھتے تھے اور پہلوان رکھتے تھے, اور اس کو لوگ چیلنج کرتے تھے. کشتیاں ہوتی تھی, شغل میلہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو بغدادی جو کہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیلٹ انہی کے پاس تھی نا کشتی کرنے کی, ریزلنگ کی. تو ایک صاحب آئے, دبلے پتلے نازک سے مزاج کے تھے, دل جسم بھی سادہ سا تھا. کہ میں جنید سے کشتی لڑوں گا.
انعامات ہوتے تھے، بہت زیادہ دیے جاتے تھے انعامات. تو وہ شخص سادہ سے آدمی تھے، انہوں نے چیلنج کیا جنید بغدادی کو کہ میں ان سے لڑوں گا. لوگوں نے بہت سمجھایا کہ بابا وہ اس وقت کا چیمپئن ہے، تم کہاں لڑ سکو گے، وہ تو یہ میرا معاملہ ہے، ہاتھ پیر ٹوٹے کچھ بھی ہو میرا ہوگا، تو میں لڑوں گا ضرور. اب چیلنج کیا تھا تو مقابلہ بھی ہونا تھا. مقابلے کے دن کا تعین ہو گیا، بہت سمجھایا گیا، اس کے باوجود نہیں مانے. جب پہلوان آتے ہیں ملتے ہیں، ابھی بھی دیکھتے ہیں لوگ ریسلنگ میں دکھاتے ہیں کہ ہاتھ ملاتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. جب معانقہ کرتے ہیں تو ان صاحب نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کہا کہ سید زادہ ہوں اور آج کل پریشان ہوں، آگے تمہاری مرضی. سید زادہ ہوں، پریشان حال ہوں، آگے تمہاری مرضی. کان میں کہہ دیا چپکے سے. جب کشتی شروع ہوئی، تھوڑا زور لگایا تو جنید پچھڑ گئے، گر گئے، اور وہ صاحب سر پہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. لوگوں نے شو کر دیا، اتنا بڑا بھاری بھرکم پہلوان اور وہ اس آدمی سے گر گیا، کیسے ہو سکتا ہے بھائی، گڑبڑ ہے، دورہ کشتی ہے، دوبارہ کراؤ. 3 مرتبہ وہ کشتی کرائی گئی اور 3 مرتبہ پچھڑ گئے، گر گئے. وہ سید زادہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. کشتی کا فیصلہ ہو گیا، انعام و اکرام کے ساتھ وہ چلے گئے. رات کو جب جنید سوئے تو وہ آ گئے جو شفیع المذنبین ہیں، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنید جس طرح آج تو نے میرے آل کی لاج رکھ لی، قیامت تک لوگوں کے زبانوں اور لوگوں کے دلوں میں تیرا نام جاری رہے گا. اسی لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ کہلاتے ہیں، ولیوں کے امام کہلاتے ہیں. اور اس طرح سے یہ معاملہ ہوا. باعزید اندر مزیرش ردید راہ دید، نام خطب العارفی از حق شنید. اسی طرح اگلے مرحلے میں حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بستان شریف ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہائشی تھے. آپ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا. واقعات تو بہت سارے ہیں، گزرنے کی بات کروں گا. ایک آتش پرست رہتا تھا، تو لوگ جو ہے اس سے کہتے تھے کیسا تو آدمی ہے، آگ کی پرستش کرتا ہے، آگ کو مانتا ہے، پھر پڑوس میں اتنا بڑا ولی رہتا ہے مسلمان ہمارا، تو اس کو اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتا ہے. بہت عرصے تو ٹالتا رہا، سادہ سا آدمی تھا، ٹالتا رہا. جب کچھ دیر ایک دن اس کو غصہ آ گیا تو اس نے کہا دیکھو بات سنو میاں، جیسے باعزید مسلمان ہیں میں ایسا کبھی بھی نہیں بن سکوں گا، اور جیسے تم لوگ مسلمان ہو ایسا میں بننا نہیں چاہتا ہوں. ہر دور کے لیے باعزید بسطامی کا یہ واقعہ مثال بن گیا. جو ہمارا کریکٹر ہے اگر وہ پروف نہیں کر رہا کہ ہم کس شعبے سے ہیں تو کیا فائدہ ہے، نام کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے کہا کہ جیسے باعزید جو ہیں، باعزید بسطامی جیسے مسلمان اور ولی ہیں ایسا میں کبھی نہیں بن سکوں گا، اور تمہارا جیسا بننا میں چاہتا نہیں. بہت عرصے چلہ گاہ میں رہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں رہے. حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صحبت اٹھائی ہے، امام کی صحبت اٹھائی ہے، تو آنا جانا رہتا تھا. ایک مرتبہ آپ امام نے فرمایا کہ بیٹا باعزید جاؤ کمرے میں جاؤ اور جا کے نا وہاں سے وہ کتاب رکھی ہوئی ہے شیلف پر لے آؤ. آپ نے پوچھا حضرت اندر جانے کا راستہ کہاں سے ہے؟ اتنے عرصے سے آنا جانا ہے، سر اٹھا کے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھی کہ گھر کا راستہ کہاں سے جاتا ہے. اس ادب نے، اس عاجزی نے باعزید کو باعزید بنا دیا. باعزید کو سفر حج میں ہے، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر، فاصلے رکتے جاتے تھے لوگ. اور جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کے باطنی حاکم سے رجوع کرتے تھے، اہل اللہ کرتے ہیں کہوں گا میں. جب مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی تھی عمرے کے بعد، میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مدینے کے مردان غیب کے حوالے کر رہا ہوں، رجال الغیب کے حوالے کر رہا ہوں. یہ ایک نظام یہ چل رہا ہے، ایک عالم تکوین کا نظام چل رہا ہے. جیسے آپ کے ڈی سی اور یہ سلسلے ہیں وہاں پر بھی ہیں. شعور ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے. باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ رک رہے تھے اور وہاں کے باطنی حاکم سے ملتے جا رہے تھے. ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا بھی، پوچھا نہیں، دیکھا کہہ رہا ہوں. اگر ہمیں کہیں جانا ہو کسی علاقے میں تو قدم قدم پہ رک کے پوچھتے ہیں. آج کل تو خاتون ہماری رہنمائی کر رہی ہے نا، پتہ نہیں کس حال میں ہوتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے، یہاں سے یہاں مڑ جائیے، یہاں سے یہاں مڑ جائیے، ہم پہنچ جاتے ہیں منزل پہ. خیر، تو وہاں کی باطنی حاکم سے رجوع کیا تو
جب ملنے گئے بہت ضعیف شخصیت، بہت ہی ضعیف تھے وہ، جو عالم تکوین کے نمائندے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. تو پوچھا بایزید کہاں کا سفر ہے؟ کہنے لگے کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اچھا کیا کیا سامان ہے؟ کہنے لگے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، کچھ کھانے کا سامان ہے، کچھ کرنسی ہے، کچھ پیسے ہیں، یہ سب یہاں پہ رکھ دو کونے میں اور ہمارے 7 چکر لگا کے واپس چلے جاؤ. ایک مرتبہ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غش آ گئے نا، مثنوی شریف کا واقعہ ہے. تو فرمایا ان بزرگ نے جس گھر کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو اللہ ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہا، اور میرے دل میں اللہ کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا. تو مومن کا دل جو اللہ کا گھر ہے وہ ان کے حصے کی بات ہے، ہما شما کی نہیں ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو مصفا کیا، مجلہ کیا، چمکایا، اپنی خواہش نفسانی کو مٹایا، تو پھر خدا کا جلوہ وہاں دلوں میں نظر آئے گا. ورنہ تو سارے دل جو ہیں بس کڑھائی کے لیے ہی ہیں. کیا بناتے ہیں؟ کڑھائی بناتے ہیں نا، کے لیے ہیں. تو بات چل رہی تھی بایزید اندر مزید اسلوح دید نام خطب العارفین، آپ کا لقب بشارت میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے خطب العارفین. بھول گئے ہم سارے سبق، نہ کوئی بتانے والا نہ کوئی سننے والا. ڈرتے ہیں تو جادو سے، کسی کی بد نظری سے، کسی کے حسد سے. اب جب وہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ دیا تو یہ ڈپارٹمنٹ تو آنا تھا نا. پھر تو اجنہ سے، جراثیم سے، وائرس سے کسی کی جرت ہے کہ جو اللہ کا کہلاتا ہے اس کو نقصان پہنچا دے. ہم نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے سال ہر سال ڈیوٹی کر رہے ہیں، کبھی کوئی بخار بھی نہیں آیا کہ چھٹی کر لیں. ایسے بے شمار لوگ ہیں. کیا ان کو ہم جانتے ہیں؟ ان سے ہمارا تعلق ہے؟ ان کو ہم پہچانتے ہیں؟ جب پہچانتے نہیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ چونکہ کرخی کرک اورو شد حرس شد خلیفہ عشق ربانی نفس. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی یہ نور پہنچا، اور آپ معروف کرخی بہت بلند مقام پر فائز ہوئے. پور اوہم مرکباسو راند شاد گہتو سلطان نان داد. حضرت ابراہیم بن ادہم کا واقعہ آ گیا، وہ بھی اللہ کے خصوصی نور سے مستفیض ہوئے. ابراہیم بن ادہم اپنے محل میں سو رہے تھے رات کا وقت، پہرے دار باہر پہرا دے رہے تھے، محل کی طرف پہرے داری تھی. اچانک کھٹ پٹ کی آواز آئی. حیران ہو گئے کہ چھت سے آواز آ رہی تھی. حیران ہو گئے میری چھت پہ کون آ سکتا ہے. اٹھے اپنے کمرے سے نکلے، چھت پہ گئے تو غیر مانوس کچھ چہرے نظر آئے کہ تم لوگ کون ہو، یہاں کیسے پہنچے، کیا معاملہ ہے؟ کہ ہم اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں. میری چھت پہ تمہارا اونٹ رہا. جس طرح آپ ریشم و کمخاب کے بستر میں اللہ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اسی طرح ہم آپ کی چھت پہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اسی وقت گھر بار چھوڑ کر ابراہیم بن ادہم نکل پڑے. نور پڑتا ہے تو کیا کیا ظاہر ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں. نکل پڑے. پورے مملکت میں وہ شور مچ گیا کہ ہمارے بادشاہ کہاں چلے گئے. بہت ڈھونڈا نہیں ملے. ایک مرتبہ ان کا ایک وزیر سفر پہ تھا، دیکھا کہ دریا کنارے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، گودری پھٹی ہوئی ہے، کمبل پھٹا ہوا ہے اور کچھ بیٹھا ہوا کر رہا ہے. قریب پہنچ دیکھا کہ وہ اپنی گودڑی کو سی رہے ہیں. دور سے لگا کہ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں. تو قریب آ کے پہچان لیا کہ ہاں. تو جیسے پہنچا تو حیران ہو گیا وہ کہ آپ اس حال میں بیٹھے ہیں، پوری مملکت چھوڑ کے، بستر چھوڑ کر، کمبل چھوڑ کر، وزیر چھوڑ کر، مشیر چھوڑ کر، خادمائیں چھوڑ کر، خادم چھوڑ کر، وزیر چھوڑ کر آپ یہاں بیٹھے. تو آپ نے اپنی سوئی جس سے وہ گودڑی سی رہے تھے وہ پانی میں ڈال دی. وہ دیکھ رہا ہے سارا منظر. پھر آپ نے اللہ میری سوئی مجھے واپس چاہیے. 100,000 موہیے للہ، سینکڑوں ہزاروں مچھلیاں، 100,000 موہیے للہ، سوزنے زر بر لبے ہر موہیے، کہ ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی. ایسے نکل کے آ گئی باہر. وہ دیکھ رہا ہے وزیر. تو آپ نے کہا نہیں مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے، یہ تو میں پہلے چھوڑ آیا ہوں. سونا تو میں پہلے چھوڑ آیا ہوں،
مجھے تو میری اپنی سوئی چاہیے جو میں نے پانی میں ڈالی تھی۔ ایک دوسری مچھلی برآمد ہوئی، اس کے منہ میں وہ آپ کی اپنی پھینکی ہوئی سوئی تھی، تو آپ نے وزیر کی طرف دیکھا کہ یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی تھی۔ نور کے چھڑکاؤ نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم وا شقیق شگ گشت و خورشید و تیز ظرف، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ کشف المحجوب میں ان کا نام اس فقیر نے پہلے پڑھا، مثنوی شریف میں مولانا بیان کریں۔ شقیق بلخی ایک بہت بڑے تاجر تھے اور ملک گھوما کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ابھی کچا پن رہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، آذربائیجان کے علاقے سے گزر رہے تھے، تو ایک بت خانے کے باہر بت لگا ہوا تھا اور ایک شخص بڑے رو کے گڑ گڑا کے بت سے باتیں کر رہا تھا، اپنی حاجات بیان کر رہا تھا۔ تو وہ جو پہلے مرحلے میں جلال آتا ہے نا، دین کے پھیلاؤ کا جلال آتا ہے پہلے مرحلے میں، کچے ہیں ابھی پھیلاؤ میں لگے ہوئے ہیں، ارے پک تو جاؤ پہلے، کچی روٹی کب کھائی جاتی ہے۔ یہاں بھی ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، تو گڑ گڑا کے باتیں کر رہا تھا، بت سے مانگ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا تو کس سے مانگ رہا ہے؟ تو مٹی کا بت ہے تو اس سے باتیں کر رہا ہے۔ میں اس سے باتیں کر رہا ہوں سامنے کی بنیاد پر، میری نظر اس پر ہے جس نے اس کو بھی بنایا ہے، اور تو اپنے آپ کو چیک کر، تو گلی محلے خوار و زار ہو رہا ہے تجارت کے چکر میں، تجھے اس پہ یقین ہوتا تو وہ گھر تجھے جبرائیل کو تیرے گھر بھیج دیتا۔ اسی دن وحدانیت کا آخری ٹچ پورا ہو گیا۔ پہلے وحدانیت کے سے دعوے تھے، پہلے وحدانیت کے دعوے تھے، مگر پختگی نہیں تھی۔ پختگی کیا ہے؟ اللہ غنی، پختگی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو توحید ہے، جو وحدانیت ہے دوستوں، توحید خدا، مغرور سخن مشو کے توحید خدا، اپنی گفتگو اور اپنی کلام پر ناز نہ کرو، مغرور سخن مشو کے از توحید خدا، واحد دیدن بود نہ واحد گفتن۔ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت دیکھنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے، تو ثابت کریں۔ ہاں ثابت کرتا ہوں۔ خلیل حق نے فرمایا لا احب العافلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ خلیل حق ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مرحلے میں کہ جو چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو حاضر و ناظر ہے، میرا رب تو مغرور سخن مشو کے توحید خدا، واحد دیدن بود نہ واحد گفتن، شد فضیل از رہ زنی راہ پیر را، چو بلحظہ لطف شد ملحوظ شاہ۔ حضرت اس کے بعد آ رہا ہے نام حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہمارے شجر شریف میں میاں صاحب قبلہ نے انعام رکھا ہے، اور انشاءاللہ جو ہم مرتب کریں گے اس میں بھی رہے گا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ، بہت بڑے ڈاکو پہلے مرحلے میں، سینکڑوں ان کے گروہ کے لوگ، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے شب باشی ہے، رات کو جاگنا بھی ہے۔ ایک طرف وہ رخ ہے کہ سارے لوٹ کے مال لاتے، ان کے پاس رکھ دیتے۔ دیکھیں کچا پن ہمیشہ رہتا ہے، پختگی کی منزل تک جانے کے لیے بہت سے درمیان کے راستے ہیں۔ لوٹ کے لاتے اور ان کے آگے رکھ دیتے، اور اس کی تقسیم ہو جاتی، اور پھر اس کے جماعت بھی ہوتی۔ شاید آج کل کی جماعت ایسی ہو رہی ہے، سارا یعنی کہ حرام مال جیب میں لے کے حلال بکرے کی گوشت کی دکان ڈھونڈتے ہیں لوگ، جیب میں 2 نمبر مال ہے، پتہ نہیں کس کا گلا دبا کر، کس کو نقصان پہنچا کر، کس کو اس کا گھر اور کار خراب کروا کر وہ تم جمع کرتے ہو۔ وہ سارے جمع کرتے تھے، اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چھڑکاؤ کا اثر دکھاتے ہیں پہلے مرحلے میں۔ اگر کوئی کچا بھی ہے تو پختہ ہو جاتا ہے۔ کعبہ معروف فرماتے ہیں، جو وہاں صدر دروازے پہ شعر لکھا ہوا ہے خونیہ شریف ترکی میں، یہاں بھی فقیر نے لکھوایا ہے، کعبہ اشاق باشد ان مقام، کعبہ اشاق باشد ان مقام، ہر کے ناقص آمدیجہ شد تمام۔ شاید ہم اور آپ سب ناقص ہیں کہ مولانا کی صحبت میں پختہ ہونے جا رہے ہیں۔ وہاں دروازہ لکھا ہے کعبہ اشاق باشد ان مقام، ہر کے ناقص آمدیجہ شد تمام۔ اگر کوئی ناقص بھی خونیہ شریف جائے گا تو مولانا کا وعدہ یہ ہے کہ وہ کامل بن جائے گا، صحبت سے کامل بن جائے گا۔ صحبت سے تو ناقص تھے،
تمام مال لوٹ کا مال جمع کر کے بانٹتے تھے، اس کے بعد جماعت بھی کراتے تھے، اور جو نماز میں صلاۃ میں شریک نہیں ہوتا تھا اس کو اپنے گروہ سے نکال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ لوٹ مار مچی ہوئی تھی تو ایک بندے نے، قریبی ان کا حجرہ بھی تھا، ایک بندے نے اس کے بعد اشرفی کی تھیلی تھی، وہ آیا ان کے حجرے کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے، وہ بھاگ کے یہاں آگے دیکھا کہ بڑے لمبی داڑھی ہے اور بڑا تمام معاملات، تو انہوں نے کہا صاحب وہ ڈاکو لوٹ رہے ہیں، یہ آپ رکھ لیں، امانتاً میں آ کے لے جاؤں گا۔ تو پوٹلی جو ہے وہ اشرفیوں کی انہوں نے رکھ لی۔ بعد میں سب مال جمع ہوا تو وہ صاحب بھی آ گئے، تو انہوں نے اٹھا کے پوٹلی اس کو وہاں جہاں رکھی تھی دیکھ لو وہیں رکھی ہوئی، اٹھا لو وہاں سے۔ ڈاکو بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اس کو تھیلی واپس کر دی، کہ وہ میرے بارے میں خوش گمان ہو گیا تھا، اس کا گمان میرے بارے میں اچھا ہو گیا تھا، میری وضع خطا دیکھ کر میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا گمان خراب ہو۔ تائب اسی واقعے سے تائب، جب مجھ پر اس کا گمان اتنا پازیٹیو ہے تو میرا اس پہ گمان کہاں پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، تو اس دن سے راہ بدل گئی۔ بغداد میں رہے، پھر آخر دور میں مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، حج پر گیا اور جا کر اس نے وہاں کے جو گورنر تھا اس سے کہا کہ کسی، میں نے سنا ہے مکہ میں آس پاس بہت اللہ کے دوست ہیں، بڑے بڑے ولی ہیں، مجھے کسی سے ملاؤ۔ تو اس وقت کے گورنر مکہ نے ایک شخصیت سے ملایا جا کے ان کو، ہارون رشید کو۔ تو جب وہ ملے تو بات چیت ہوئی، نصیحتیں کیں، کچھ باتیں کیں، آخر میں جب اٹھنے لگے تو اس ہارون نے پتہ پھینکا کہ اگر کوئی آپ کی حاجت، کوئی ضرورت ہو تو میں خزانے سے پورا کروا دوں گا۔ انسان ہاں کثیر العیال ہوں، کئی شادیاں کی ہیں، بچے بہت ہیں، مشکل ہو جاتی ہے مہینے کے آخر میں، ہاں بھائی ہاں ان کا وظیفہ لکھ دو، اتنا لکھ دو، اچھا بھائی باہر نکلنے لگا، بھائی مجھے تسلی نہیں ہوئی، کسی اور سے ملاؤ۔ اس طرح قصہ مختصر کر دیتا ہوں، 3 شخصیات سے وہ ہارون رشید ملا اور تینوں کو اس نے وہی پھینکا، پتہ پھینکا، وہ بیچارے ٹریپ ہو گئے، کثیر العیالی کا شکوہ، تنگی کا شکوہ۔ پھر نکلا، پھر کا مزہ نہیں آیا، کسی اور سے ملاؤ، کہنا ایک صاحب ہے مگر لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، وہ صحرا میں رہتے ہیں اور لوگوں سے بیزاری ہے، نہیں ملتے، اب اپنے عبادات میں رہتے ہیں مشغول، کہ ان سے تو میں ضرور ملوں گا۔ شام کا وقت تھا، صحرا میں پہنچے، جھگی تھی، ایک جھوپڑی سی تھی، ہارون رشید گیا وہاں پہ اپنے مصاحب کے ساتھ، اور شام کا جھٹپٹا تھا، اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، چراغ بھی روشن تھا۔ تو جب انہوں نے جا کے کھٹکھٹایا کہ امیر المومنین ہارون رشید ملنے کے لیے آئے ہیں، تو اندر سے جواب آیا کہ ان سے میرا کیا تعلق ہے، کیوں آئے ہیں؟ حیران ہو گیا، لوگ تو مصافحہ کرنے اور دست بوسی قدم بوسی کے بے چین ہوتے ہیں ملنے کے لیے، یہ کیسا بندہ ہے کہ کہہ رہا ہے میرا کیا تعلق ان سے، ان سے میں ضرور ملوں گا۔ بڑی منت سماجت کی گئی، شام کا وقت تھا، جھٹپٹے کا وقت تھا، اندر سے کچھ آواز آئی، دروازہ کھلا، چراغ گل کر دیا گیا، جا کے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اب کوئی روشنی سے اندھیرے میں جاتا ہے تو نظر نہیں آتا۔ ہارون رشید ٹوٹا ٹٹولتا وہاں گیا، مسافے کے لیے ہاتھ ملایا، اتنے نرم و نازک اور نازوں کے پلے ہوئے ہاتھ ہیں، جہنم میں جل جائیں گے۔ وہ تو حیران ہو گیا، مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جہنم میں جل جاؤں گا میں، تو رونے لگا، زاری کرنے لگا، صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ احتیاط کروں گا، ایسا ہے، ہاں احتیاط کرو، مخلوق خدا کو خدا نے تمہارے تصرف میں دیا ہے، جب مخلوق خدا کو خدا کسی کے تصرف میں دیتا ہے تو ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے نائبین ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو دوہرے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے، جو آج کل بھی ہو رہا ہے۔ تو جب اٹھنے لگا تو اس نے وہی کیا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا کہ صاحب کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، میں بغداد کے خزانے سے پر کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا تو کیسا بدبخت انسان ہے، میں تجھے جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو مجھے جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ ہارون رشید وقت کا خلیفہ زاری کرتا ہوا، گریہ کرتا ہوا ان کے حجرے سے باہر نکلا۔ یہ کون ہے؟ جن پر نور کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، جو کمی بیشی نسلی سلبی کیفیت کی وجہ سے ہو جاتی ہے، خدا اس کو مٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ بشر فی را مبشر شد عرب، سر نہاد اندر بیابان طلب، بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ بشر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو، خوشخبری سنانے والے کو، حافی کہتے ہیں مؤدب کو۔ جوانی کا دور تھا، خوب کھانا پینا سب چل رہا تھا، رات کو نشے کی حالت میں بشر حافی گزر رہے تھے، ٹھوکر لگی، دیکھا تو وہاں پہ کوئی ایک کاغذ کا پارچہ تھا، اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ گھر گئے، نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے، اس کاغذ کو عطر لگایا
اور جو ہے پھر اس کو ایک بلند مقام پر رکھ دیا۔ ہاتف غیبی نے صدا دی کہ جس طرح تو نے اللہ کے نام کے صفحے کو عزت دی، خوشبو لگائی، قیامت تک تیرے نام سے دنیا کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ حافی قرار پائے، کہنے لگے اتنا مہربان رب ہے، اب میں اس کی زمین، اللہ نے قرآن میں زمین کو اپنی زمین قرار دیا ہے، فرش بنایا اللہ نے، کہنے لگے اب میں زمین پر بے ادبی سے نہیں چلوں گا، چپل اتار کے چلوں گا۔ چپل نہیں پہنی، پھر تب پوری زندگی چپل نہیں پہنی۔ اللہ نے یہ انعام کیا کہ جس جگہ سے گزرتے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ادب کی وجہ سے، تو وہاں پھر کوئی جانور بیٹ اور فضلہ نہیں گراتے، راستہ بن گیا تھا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جس راستے سے بشر حافی گزرتے، ادب انہوں نے کیا، خدا نے مخلوق کو ان کے تابع کر دیا، وہ مؤدب ہو گئی۔ جہاں وہ ننگے پیر چلتے، کوئی پرندہ کوئی جانور وہاں فضلہ نہ کرتا۔ ایک بزرگ اپنے دوستوں کے ساتھ، عقیدت مندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھا کہ ایک گائے نے وہاں پہ راستے میں فضلہ کیا۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہ آج ہمارا بھائی بشر حافی روانہ ہو گیا کیونکہ اس کے راستے پہ جانور نے فضلہ کر دیا۔ وہ اٹھا تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوئی، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹایا، خدا نے تا قیامت تک کے لیے ان کے لیے نشانیاں بنا دیں، ان کو شاعر اللہ کا درجہ دے دیا۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک خاتون افریقہ سے چل کر بلیک خاتون سفر کر کے پہنچتی ہیں اللہ کے دوست خلیل حق کے پاس اور آپ کے نکاح میں آ جاتی ہیں۔ وہ بلیک خاتون جب صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں تو ان کے دوڑنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اسے قرآن میں شاعر اللہ قرار دے دیا، اللہ کی نشانی قرار دے دیا کہ ہاجرہ کا دوڑنا ہمیں اچھا لگا۔ اب مفتی جائیں گے، شیخ جائیں گے، پی ایچ ڈی جائیں گے، ڈاکٹر جائیں گے، مرید جائیں گے، جب تک ہاجرہ کی طرح دوڑیں گے نہیں، نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں کا معاملہ ہے۔ اور جو اپنے آپ کو راہ خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، راہ خدا کی پہچان کیسے ہوگی؟ جو خیر الناس من ینفع الناس فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، مگر میں نے مخلوق خدا کی خدمت کو، خدا کی خدمت کا راستہ اختیار کیا۔ اسی لیے اللہ کے دوستوں کا معاملہ ہر دور میں یہ رہا، بشمول مولانا روم کہ آپ نے ہر دور میں مخلوق خدا کی آسانی کے لیے جو ہے وہ معاملات کیے۔ بات بادشاہ اور غلام کی چل رہی تھی، وہ مرہ ہم نے سنا اور اس کی تعریف سے کہا تو اس کا عیب بتاؤ، تو سارا اچھی باتیں بتائیں، تو خدا نے اپنے دوستوں کی تعریفیں یہاں بتائیں، کس میں کیا وصف ہے، کس کی کیا خوبی ہے، کس نے کیا زندگی گزاری ہے، وہ سارے واقعات احاطہ کرنا مشکل ہے۔ میں کلوزنگ کی طرف آتا ہوں۔ بادشاہ نے دوسرے غلام کو جو رنگ روپ میں اچھا تھا، وہ جو تھوڑا بظاہر میلا تھا اندر سے روشن تھا، اندر سے روشن تھا، اور جو بظاہر صاف ہے وہ اندر سے میلا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ بادشاہ نے دوسرے خوبرو جوان جو تھا اس کو بلایا، اور بلا کر اس کو جب چیک کیا، اس سے کہا کہ تیرا دوست تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا۔ وہ چراغ پا ہو گیا، اس کے اندر کی ساری کثافتیں نکل کر آ گئیں۔ معلوم فرماتے ہیں نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، ابھی نہر دیکھتے ہوئے راستے میں بہہ رہی، وہ کہتے ہیں ذرا بانس سے اس کو ہلاؤ نا تو سارا گندا گوبر باہر اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ شخصیات کی جو نہریں بہہ رہی ہیں، جیسے ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، وہ نہر کا سارا گدلا پن نکل کے باہر آ جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر کی غلاظتیں نکل کے باہر آ جاتی ہیں۔ جب تک یہ پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، جبھی تک کی بات ہے۔ دوسرا غلام بظاہر
بظاہر خوبصورت تھا مگر اس کے اندر صفائی نہیں تھی. اس کے اندر جب صفائی نہیں تھی تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا بیرئی گفتند اکابر در جہاں. اس کی زبان چل پڑی، اس نے بدگوئی کی، اس نے حسد کی باتیں کی، اس نے اس کی برائی کرنے لگا، ذرا سے اشارے پہ کرنے لگا، جبکہ بیچارہ پچھلا والا مسلسل اچھی باتیں کر رہا تھا. اجنہ کو جب اللہ نے دور دیا، اجنہ کو جب اللہ نے فضیلت دی تو اپنی فضیلت کی بنیاد پر وہ بہک گئے. اجنہ پہلے مرحلے میں انسان سے پہلے اللہ نے فضیلت دی تھی جنوں کو. زمین پہ جنوں کا ذات تھا، اس کو فضیلت دی. جب راہ سے بھٹک گئے تو پھر ایک مٹی سے ایک پتلا بنا دیا اللہ نے. دیکھنے میں مٹی کا بنا ہوا ہے، فضیلتوں میں کہاں سے کہاں تک کی بات ہے. تو وہ غلام جو گوڑا چٹا تھا اندر سے غلاظت بھری ہوئی تھی. اسی لیے بحری گفتند اکابر در جہاں راحت الانسان فی حفظ اللسان. اسی لیے بڑوں نے کہا ہے کہ انسان کی راحت زبان میں چھپی ہوئی ہے. جو زبان کو احتیاط سے استعمال کرتے ہیں وہ راحت میں رہتے ہیں. بدگوئی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، فحش کلمات کہہ رہے ہیں، یہ وہ کون کرتے ہیں؟ زبان ہی کرتی ہے نا، یہ زبان کرتی ہے. تو یہ زبان کو جو لوگ پہلے لوگ کہہ گئے بیرہی گفتند اکابر در جہاں راحت الانسان فی حفظ اللسان، کہ انسان جو ہے زبان کے ذریعے ہی فضیلت پاتا ہے اور زبان کے ذریعے ہی وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات کو سمجھانے کے لیے مولانا نے اتنی لمبی تمہید باندھی. آج کی نشست میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے محبوبین کا شمار کس انداز میں ہوتا ہے اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف. کون پہلوان گرتا ہے؟ کون پہلوان اپنے آپ کو گراتا ہے؟ اس دور سے لے کے ابھی تک اور ابھی سے لے کے قیامت تک سب جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ جیتنے کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے، نہ ہارنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.